اور پیام پر پیام پہنچنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہ تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوتے ہوں۔ کوفیوں کو جب اپنے خطوں پیغامات کے تسلی بخش جواب موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیے۔ ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل تھے اور وہ 3 امور پر زور دیتے تھے کہ ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے، دوسرا یہ کہ کوفہ تشریف لائیے اور خلافت کی بیعت لیجیے، تیسرا یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک آپ کی وفاداری اور جانثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ حضرت امام حسین کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ حجاز اور عراق آپ کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک شام آپ رضی اللہ عنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ دعوے بار بار بڑے بڑے بارسوخ عمائدین کی طرف سے ہو رہے تھے، اور حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق کے دل اور پختگی کے ساتھ امام حسین کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو وہ پاش پاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حضرت امام حسین یزید کو نااہل، غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے تھے، اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتدار سے اصل کفایہ ہے، اس لیے ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن آپ نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ ان کوفیوں کی متلون مزاجی کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اپنی زبان پر قائم نہیں رہنے والے اور بدعہدی کرنے والے تھے، اور گزشتہ حالات آپ کے سامنے تھے۔ ان کوفیوں نے جس طرح آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین سے وفا کے جو عہد و پیمان باندھے تھے وہ ان پر کبھی پورے نہ اترے تھے، تو مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا کہ جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجیں گے، لہٰذا آپ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، اور چند دنوں کے اندر اندر 18,000 سے زائد لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین کو ملا تو آپ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور مختار ثقفی کے مکان پر آپ قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ والے تو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت